افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شب قدر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دستی بموں کے حملوں کا آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین نے از خود نوٹس لیا ہے۔ ڈی پی او 4 سدہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔ یہ مناظر ہیں اس علاقے کے جہاں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا۔ آفتاب محمد سے جانتے ہیں۔ آفتاب بتائیے گا، حملہ ہوا، کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اب تک؟ جی، ضلع چارسدہ کی تحقیق سے مختلف مقامات پر جو دستی بم حملے ہوئے تھے، جس میں اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اس طرح ایک مکان کو بھی، اور اس طرح جو میرو علاقہ ہے وہاں اور بھی مکانات نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 بچوں اور اس طرح 5 خواتین سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ تو آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، اور اسی حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا نے جو ضلع چارسدہ کے ڈی پی او ہیں سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ رات کے اوقات میں جہاں جو تعزیل کے قدر ہیں، جہاں ماضی میں بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر کتنا گشت کیا جاتا ہے، کتنے جو پولیس اہلکار تعینات کیے جائے، تو اس سے بھی ایک تفصیلی رپورٹ مانگی ہے، کیونکہ تعزیل کے قدر کے جو بعض علاقے ہیں وہاں پر رات کو گشت نہیں کیا جاتا، اور یہ کئی مرتبہ عوامی شکایات بھی سامنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختلف علاقے ہیں اس طرح کے واقعات بہت، چونکہ مومن سے بارڈر ایریاز بھی ہیں، اور چونکہ 25 تنازع دیہات یہاں پر واقع ہے، تو یہاں پر ان کا جو ڈیلیوری ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا کس علاقے سے، مومن سے یا پیشاور سے یا چارسدہ سے، تو وہ بھی ایک ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھ ساتھ پولیس کو بھی مشکلات سامنے آ رہی ہے۔ جو واقعہ پیش آئے ہے دستی بموں کا، تو اسی حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او 4 سے ایک تفصیلی رپورٹ مانگ لی ہے۔ جی آفتاب، یہ بتائیے کہ 13 افراد زخمی ہیں، 6 بچے بھی ہیں، جن میں حالت کیسی ہے ان زخمیوں کی؟ جی بالکل، تمام زخمیوں کو فوری طور پر جو تحصیل شبقر ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہاں پر پہنچا دیا گیا، اور یہاں اس حوالے سے اسپتال ذرا کا کہنا ہے کہ ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے، تاہم 2 ایسے بچے بتائے گئے ہیں کہ ان کی حالت ذرا تشویشناک ہے، اور اس کے حوالے سے ڈاکٹروں کی جانب سے بتایا گیا کہ تشویشناک صورت میں وہ پشاور بھی ریفر کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ آفتاب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمارے نمائندے محبوب علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ محبوب، رپورٹ مانگی گئی ہے خیبر پختونخوا کے آئی جی کی جانب سے ڈی پی او 4 سدہ سے، کب تک رپورٹ پیش کر دی جائے گی؟ معلوم ہو سکا کون لوگ تھے یہ شرپسند کارروائی کرنے والے؟ جی بالکل، ڈی پی او 4 سدہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا ہے، تو ان کے مطابق رپورٹ تو مانگی گئی ہے، لیکن وہ واقعات جو پیش آئے ہیں، ایک واقعہ جو ہے وہ مومند ایجنسی کے بارڈر موصل پر کور ہے، وہاں پہ پیش آئے ہیں۔ تو جو شب قدر کے واقعات ہیں اس کے مطابق ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں ہم ابھی تفتیش کر رہے ہیں، یہ پرسنل واقعہ بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً جو بشیر نامی شخص ہے ان کا گھریلو کوئی تنازع ہے، اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جو کہ دوسرا تاناسرو کی حدود ہے، جہاں پہ جو اسکول گیٹ کے سامنے واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کے مطابق وہاں پہ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ یہ واقعہ جو ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ جی اچھا محبوب، 4 واقعات ہوئے ہیں، 2 علاقوں کو آپ نے بتایا، مزید 2 کون سے علاقے ہیں جہاں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ شب قدر کے جو تحصیل ہے وہاں پہ 2 واقعات آئے ہیں۔ تاناسرو کی حدود ہے، جو اسکول گیٹ کے بالکل قریب، یہ اسکول گیٹ میں یہ بم نصب کیا گیا تھا، جیسی چوکیدار وہاں پہ پہنچے گیٹ کھولا تو اسی دوران گیٹ کھولنے سے یہ دھماکہ ہوا ہے، جس سے ادارہ صاحب میں ایک بچہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک گھر میں 2 ہینڈ گرینیڈ پھینکے گئے تھے۔ شب قدر کا علاقہ میرو قلعہ ہے، بشیر نامی شخص ہے جن کے گھر پہ 2 ہینڈ گرینیڈ پھینکے گئے تھے۔ تو یہ، اور جو چوتھا واقعہ ہوا تھا وہ موصل کور ہے، جو مومند ایجنسی کا بارڈر ہے، اور پشاور سے بھی منسلک کے ساتھ میں چارسدہ سے اسرو کی حدود میں وہ علاقہ بھی آتا ہے، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جی آفتاب، آپ یہ بتائیے گا کہ 4 مختلف واقعات ہوئے ہیں، کوئی سیکیورٹی الرٹ اس سے پہلے جاری کیا گیا تھا؟ کسی قسم کے تھریٹس موصول ہوئے تھے اہل علاقہ کو؟ آفتاب، دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محبوب، آپ یہ بتائیے گا کہ رات سے سرچ آپریشن بھی جاری تھا، کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ جی بالکل، جس طریقے سے ابھی رات کو بھی سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جاری تھا، اس حوالے اس کے ساتھ ساتھ چند دن پہلے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے کچھ افراد کو بھی گرفتار کیا تھا، بلکہ کل جو کہ پرسوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب شب قدر آنے والے تھے، لیکن پھر
सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो नहीं आ सके, तो उसी वजह से वहाँ पे कल परसों जो शब कदर था वहाँ पे भी ऑपरेशन जारी था, और ये अफवाज फैली जा रही थी, बल्कि ये सिक्योरिटी एजेंसी जराये के मुताबिक वहाँ पे कुछ दहशतगर्द भी आए हुए थे जिनकी तलाश जारी थी। तो ये सिलसिला जो था कई रोज से जारी था। शब कदर में हाई अलर्ट भी हुआ था। शब कदर में हाई अलर्ट हुआ था। 13 अफराद जख्मी हैं। महबूब, इन जख्मियों की हालत कैसी है? किसी जख्मी की हालत तशवीशनाक है? अभी तक के इत्तला के मुताबिक जो कि मामूली जख्मी थे उनको तो तबी इमदाद देकर उनको फारिग कर दिया गया है, लेकिन कुछ जो सीरियस थे उनको पेशावर मुंतकिल किया गया है, जिनमें 2 बच्चों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इनमें जो ये 4 वाकयात हुए हैं, इनमें 3 अफराद जो है वो शब कदर के जो वाकयात है उनमें जख्मी हो गए हैं, और जो बाकी 10 अफराद है, 13 अफराद बचाए जा रहे हैं, तो वो मोमन एजेंसी जो मोसल कोर है उन्हीं के इलाके के है, जो कि उनको डायरेक्ट पेशावर मुंतकिल किया गया है। महबूब अली, मामले पर नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।